تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انگلیاں اٹھاتے، اور اتنے بڑے بدبخت ہیں یہ لوگ، جب کہا جاتا ہے کہ وہ کافر تو کہتے ہیں کہ یہ ملا صرف کفر کے فتوے لگاتے، مگر انہیں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ کافرہ تھی، اور کھلے عام کہتا ہے کہ سرکار کی والدہ کافرہ ہوتی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کافرہ تھی؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ جب وہ کافرہ تو تم کیسے مسلمان؟ جب وہ کافر تو تم کیسے مسلمان؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، اللہ نے حضرت آدم میں جب میرے نور کو رکھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت آمنہ تلک جتنے بھی میری نسب آتی ہے، کوئی بھی گمراہ اور کافر نہیں تھا، اللہ نے کہ حبیب نے واضح فرما دیا۔ تو پھر یہ بدبخت ملا کھڑے ہو کر اسٹیجوں پر بیٹھ کر 50,000 روپے لے کر یورپ کی غلامی کرتے ہوئے نبی کریم کی والدہ کو کافر لکھتے، تو پھر اس کے اوپر اگر اس پہ ریئیکشن دیں تو مولانا جذباتی ہو گئے۔ بھائی یہی تو ایک کام ہے ہمارے جذباتی ہونے کا، یہی تو ایک کام ہے ہمارے لیے، اس کے علاوہ ہم نے کرنا کیا ہے دنیا میں؟ نبی کے ناموس کی تحفظ کرنی ہے، نبی پہ انگلیاں اٹھنے والے کی انگلیاں توڑنی ہے، یہی تو کام ہے، اللہ نے یہی کام ہمارے لیے رکھا ہے۔ جب ہم اپنے نبی کے ناموس پر اٹھنے والی انگلیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس پہ جواب نہیں دے سکتے، تو پھر اپنے آپ کو مسلمان لکھنا ہی بند کر دو، اپنے آپ کو مسلمان ہی بولنا بند کر دو، کیونکہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو نبی کے ناموس پر حفاظت کرتا ہے، بیٹا وہی کہلاتا ہے جو اپنی ماں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، بھائی وہی کہلاتا ہے جو اپنے بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ جب تمہیں اپنے بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی نہیں آتی تو سمجھو کہ تم انسان ہی نہیں، تم مرد ہی نہیں۔ مرد کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ پروٹوکول کرنا ہر چیز کو، مگر ہم دلائل پوچھنے لگ جاتے ہیں، ہم دلیلیں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ معلوم ہے دلیل مانگنے کا کیا صلہ ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ سیلیبریٹ کرو، خوشیاں مناؤ۔ فرشتوں نے کہا مولا کیسے خوشیاں منائی؟ تو اللہ نے فرمایا سب میرے آدم کو سجدہ کرو۔ یہ خوشیاں منانے کا اظہار تھا، تعظیم کا اظہار تھا۔ تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، مگر ایک تھا دلیلیں مانگنے لگ گیا تھا، ایک تھا جتنے بھی اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کے بات پر حکم پر سر کو تسلیم کر لیا، سر خم تسلیم کر لیا، سجدے میں چلے گئے۔ اور جو تھا نا غدار، 6 کروڑ سال تک عبادت کرنے والا امام سید الملائکہ تھا، بدبخت دلیلیں مانگنے لگ گیا تھا۔ آج یہی کردار ہمارے ان لوگوں کا ہے جو سنی ہے، وہ بلا دلیل پوچھے نبی کا میلاد جلوس منا لیتے ہیں، دلیلیں نہیں پوچھتے۔ عشق میں دلیل نہیں ہوتی ہے، محبت میں دلیل نہیں ہوتی ہے۔ کوئی پوچھا کہ محبت کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کسی سے پوچھا گیا؟ نہ بابا، نہ دلیل محبت کی نہیں ہوتی، دلیل تو بغض کی ہوتی ہے، دلیل تو عداوت کی ہوتی ہے، دلیل تو نفرت کی ہوتی ہے۔ محبت کرنے والوں کی دلیل نہیں پوچھی جاتی۔ جب وہ بدبخت نا دلیلیں پوچھنے لگ گیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فخرج منہا، نکل جا میرے دربار سے۔ اللہ نے پھر ان کو دلیل نہیں دیا، اللہ نے انہیں دلیل نہیں دیا۔ فخرج منہا، نکل جا، تم مردود ہو گیا، تم مردود ہو گیا۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو،
जन्नती बैतुका, जन्नत तेरा घर है। किससे फरमाया? आदम के बेटों से। जन्नती बैतुका, जन्नत तेरा घर है, वह कल्ब का बैती, और तेरा जो दिल है वो मेरा घर है। सुभान अल्लाह। हर मोमिन का दिल खुदा का घर होता है, हर मोमिन का दिल खुदा का घर होता है। अल्लाह फरमाता है, या बनी आदम, ए आदम के बेटो, जन्नती बैतुका, जन्नत तेरा घर है, वह कल्ब का बैती, और दिल, तेरा दिल मेरा घर है। मगर अल्लाह फरमाता है कि बंदा तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मौला वो कैसे? कहने लगा, अल्लाह फरमाने लगा, क्या मेरे बंदा, मैंने तेरे घर से, जन्नत से, तेरे घर से शैतान को निकाल दिया, तूने अपने घर में शैतान को बिठा रखा है। तूने अपने घर में, मेरे घर में, तेरे घर से मैंने शैतान को निकाल दिया, और मेरे घर में तूने शैतान बिठा रखे। मिलादुन नबी नहीं मनाना, ये सबसे बड़ा शैतान। जुलूस नहीं निकालना, ये सबसे बड़ा शैतान। दलाइल मांगने वाले, ये सही शैतान है। अब इनकी जो हिमायत करेंगे, कल क़यामत नाजिल होगी ना, क़यामत में सबका यकीन है, क़यामत में सबको जाना है, क़यामत नाजिल होगी, वहां पुकारा जाएगा, कहा जाएगा, कौन बदबख्त है जो मेरे नबी को अपने तरह कहता था, खड़े हो जा। खड़ा हो जाएगा और पूछेगा, मौला पूछेगा, क्या आप इसकी हिमायत कौन कौन करता था? अब इसके साथ साथ इसके काफिले में कौन कौन शरीक था? सब खड़े हो जाए। अब उस बदबख्त के मानने वाले भी खड़े हो जाएंगे। एक तरफ यह ऐलान होगा कि मेरे नबी को मुर्दा कहने वाला खड़ा हो जा, खड़ा हो जाएगा, और एक तरफ कहेगा कि कौन कौन मेरे नबी की विलादत मनाता था, वो खड़े हो जाए। जश्न मिलाद मनाने वाले एक तरफ खड़े होंगे, जश्न मिलाद के बगावत बागी लोग एक तरफ खड़े होंगे। फरमाया जाएगा कि मेरे नबी की विलादत, आमद की खुशी तुम्हें नहीं थी, तुम्हें नहीं थी। वहां पे साफ रास्ते साफ हो जाएंगे कि अगर दुनिया में कोई बकरी, सींग वाली बकरी, अगर बिना सींग वाले बकरी को अगर मार देना, क़यामत में अल्लाह बिना सींग वाले बकरी को सींग अता फरमाएगा और कहेगा कि मेरे सामने उस बकरी को मार सींग से। तो क़यामत में जानवरों को भी क़िसास देना पड़ेगा। क़यामत में हर इंसान का हिसाब होगा। तो क्या नबी के ऊपर उंगलियां उठाने वाले इन गद्दारों गुस्ताखों का हिसाब नहीं होगा? क्या अल्लाह इन्हें नहीं पूछेगा? अल्लाह इसे क्या नहीं बुलाएगा? क्या अल्लाह की बारगाह में हाजिरी नहीं देना? क्या समझ के जी रहे हैं? क्या समझ के जी रहे हैं?